अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। चार्ली कर्क के मुश्तबा कातिल को अमरीकी हुक्काम ने 33 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। नेपाल में पार्लियामेंट तहलील, आइंदा साल आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। अल्बानिया के वजीर आज़म ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वजीर मुकर्रर कर दिया। यूनान में 700 से जायद स्कूल बंद होने जा रहे हैं। फ्रांस में नए वजीर आज़म की तैनाती। और स्वीडन में बच्चों की तरफ से बढ़ते हुए जराइम। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था चार्ली कर्क को कत्ल कर दिया गया था और अब चार्ली कर्क के मुश्तबा जो कातिल है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ टारगेट किलिंग से मारे गए तज्ज़ियाकार चार्ली कर्क के कातिल की गिरफ़्तारी का ऐलान किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि जी उसका जो कातिल है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। और जो चार्ली कर्क का जो मुश्तबा कातिल है उसकी शनाख्त की गई है जी 22 साला टाइलर रॉबिन्सन के नाम से। ये टाइलर रॉबिन्सन नामी ये नौजवान है 22 साला। और गिरफ़्तारी के बाद पुलिस की जानिब से इस मुश्तबा कातिल की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। और ट्रंप ने ये कहा है कि चार्ली कर्क जो है उसका कातिल पुलिस हेडक्वार्टर्स में मौजूद है और उसके किसी करीबी ने मुलजिम को उनके हवाले किया है। अब सदर ट्रंप ने एक और बात भी कही, वो ये भी कि उन्हें ये लगता है कि मुलजिम को सज़ाए मौत होगी। अब यहाँ पर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमेरिका जो है वो दुनिया भर में ये कहता है कि जी सज़ाए मौत जो है वो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि जी इस शख्स को सज़ाए मौत होगी। अच्छा, इससे पहले FBI ने चार्ली कर्क को कत्ल करने वाले जो शख्स हैं, जो हमलावर है, उसकी CCTV वीडियो भी जारी की थी और उसमें इस हमलावर को फायरिंग के बाद एक इमारत की छत से कूद कर फ़रार होते हुए दिखाया गया था। और FBI के मुताबिक ये जो शख्स है उसने बंदूक और जो गोलियां हैं वो करीबी जंगल में फेंकी थी और उसके बाद ये फ़रार हुआ था। और छत से इस शख्स के जो जूतों के निशानात हैं वो मिले थे, हथेली के निशानात मिले थे। और जो यूटा के जो गवर्नर हैं उनका कहना ये था कि मुलजिम के ख़ानदान के एक फ़र्द ने बताया कि टाइलर जो है वो हालिया बरसों में ज़्यादा सियासी हो गया था। यानी ये जो शख्स है 22 साला लड़का, ये हालिया बरसों में ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया था, इसके जो नज़रियात थे वो ज़्यादा पॉलिटिकल हो गए थे। और जो यूटा का जो गवर्नर है उसका एक और बयान ये भी था कि मुलजिम के ख़ानदान के फ़र्द ने यह बताया कि 10 सितंबर से कबल टाइलर ने एक रात खाने से कबल बातचीत करते हुए ये कहा था कि चार्ली कर्क जो है वो यूटा वैली यूनिवर्सिटी आ रहा है और ये कि मुझे वो शख्स बिल्कुल पसंद नहीं है, उस शख्स के नज़रियात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये चीज़ जो है उस शख्स ने अपने ख़ानदान के अफराद को कही थी। और उसने ये भी कहा था कि चार्ली कर्क जो है उसके अंदर नफ़रत भरी हुई है और वो नफ़रत फैला रहे हैं। और ये जो FBI है अमेरिका की, उसके जो डायरेक्टर हैं काश पटेल, उन्होंने चार्ली कर्क के ख़ानदान का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि उनकी जो बेवा हैं और उनकी जो बच्चे हैं वो मुलजिम को सज़ा दिलवाने में हुक्काम के साथ साथ होंगे। और उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वेंस का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं तमाम वसाइल देने पर उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और चार्ली के हवाले से, जो गिरफ़्तारी के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि कत्ल के 33 घंटों में ये तारीख़ी काम हुआ है और 33 घंटों में अमेरिका की जो पुलिस थी उन्होंने इस कातिल को पकड़ लिया है। 33 घंटों में पेशरफ्त हुई है इस केस में। अब आप मवाजना कर लीजिए पाकिस्तान का और अमेरिका का। ज़ाहिर है ये मवाजना बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि चार्ली कर्क जो है उसको बुध के रोज़ 12:23 पर गोली लगी थी और उसके बाद 16 मिनट में इब्तदाई तौर पर जो है वो एजेंट्स जाए वकूआ पर पहुँच गए थे और FBI ने खुसूसी एहलकारों और शवाहिद की मुंतकली के लिए तैयारे इस्तेमाल किए। और फिर उसके बाद जो है वो वीडियोज़ वगैरह आई सामने और उसके सर की कीमत $1 लाख मुकर्रर की गई थी। और बहरहाल फिर उसके बाद 33 घंटे के अंदर अंदर इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये थी जी आज की बहुत बड़ी ख़बर। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल
اسمبلی کی، جہاں پر مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے پاس کر لی گئی ہے، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جمعے کو فرانس اور سعودی عرب کی جانب سے پیش کی گئی مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی جو قرارداد ہے وہ منظور کی، اور یہ قرارداد 142 ممالک کی اکثریت سے منظور ہوئی ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ سمیت 10 ممالک نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ یہ کون سے ممالک تھے میں آپ کو بتاؤں گا۔ 12 ممالک ایسے تھے جنہوں نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، جبکہ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل نے اس 2 ریاستی حل سے متعلق جو اقوام متحدہ کا اعلامیہ ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہو سکتا ہے، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے۔ اچھا، اب امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ 8 ممالک نے اس قرارداد کی مخالفت کی تھی، اس میں ارجنٹائن شامل ہے، ہنگری شامل ہے، مائکرونیشیا، نوورو اور پلاؤ، پاپوا نیو گینیا اور پیراگوے اور ٹونگا، یہ ممالک ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اور ووٹنگ میں حصہ نہ لینے والے جو ممالک ہیں اس میں البانیہ ہے، کیمرون ہے، چیک ریپبلک ہے، ایکواڈور، ایتھوپیا، فیجی اور اس کے علاوہ کانگو اور گویٹے-مالا، یہ شامل ہیں۔ اچھا، اب اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے نتن یاہو، اس نے گزشتہ روز فلسطینی مغربی کنارے میں نئی متنازع آباد کاری کا جو توسیعی منصوبہ ہے اس پر بھی دستخط کر دیے ہیں، اور اس نے یہ کہا ہے کہ 2 ریاستی حل کی طرف جانے اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر دیا ہے۔ اور نتن یاہو نے اس موقع پر یہ کہا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ ہماری ہے، ہم اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی، کھلے الفاظ میں اس نے کہہ دیا ہے۔ اور اب اسرائیلی حکومت جو ہے وہ اس متنازع جو توسیعی منصوبہ ہے اس کے تحت اسرائیلی آباد کاروں کے لیے 3,400 نئے گھر بنائیں گے۔ تو 3,400 نئے گھر بنیں گے، اور مقبوضہ بیت المقدس سے مغربی کنارے کا جو بیشتر حصہ ہے وہ منقطع کر دیا جائے گا، اور اس علاقے میں جو دیگر اسرائیلی آباد کاروں کے ساتھ بستیوں کو ملا لیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی ایک یونیفائڈ پیلسٹینین جو ٹیریٹری ہے اس کا خواب، یہ کہتا ہے نتن یاہو، کہ اب پورا نہیں ہو سکے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور پروگرام میں رخ کرتے ہیں نیپال کا، جہاں پر حکومت مخالف پرتشدد احتجاج کے بعد پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے، اور ملک میں آئندہ سال عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اعلان جو ہے یہ صدر کے دفتر کی جانب سے کیا گیا ہے۔ صدارتی مشیر برائے ابلاغ کیرن پوکریل نے غیر ملکی خبر رساں ادارہ جو ہے AFP اس کو بتایا کہ وزیر اعظم کی سفارش پر صدر نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے، اور انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ طے ہوئی ہے 5 مارچ 2026۔ تو 5 مارچ 2026 کو نیپال میں الیکشنز ہوں گے۔ اب یہ جو نیپال میں پارلیمنٹ کی تحلیل کا اعلان ہے یہ سابق چیف جسٹس سشیلا کارکی کی بطور عبوری وزیر اعظم تقرری کے صرف 2 گھنٹے کے بعد سامنے آیا ہے، اور یہ جو نیپال میں گزشتہ ہفتے پرتشدد ہنگامے ہوئے، بہت زیادہ کیوس کی صورتحال تھی، اور اس کے بعد نیپال کے وزیر اعظم KP شرما اولی جو ہے انہوں نے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اور KP شرما کے مستعفی ہونے کے بعد سابق چیف جسٹس سشیلا کارکی کو عبوری وزیر اعظم مقرر کیا گیا تھا۔ اور یہ سارا جو معاملہ ہے یہ بیسکلی شروع کہاں سے ہوا تھا کہ سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر پابندی لگی تھی، اور اس پر نوجوان احتجاج کر رہے تھے، بدعنوانی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اور اب تک ان مظاہروں میں 51 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 1300 سے زائد افراد ایسے ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں، اور اب وہاں پر صورتحال کچھ معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن کچھ سڑکیں اب بھی بند ہیں، اور مختلف مقامات پر فوج کا گشت بھی جاری ہے، اور صبح 7 بجے سے لے کر جو ہے وہ کرفیو کا بھی نفاذ کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب صورتحال قابو میں آنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں ایلون مسک کو، ٹیسلا کے مالک ہیں، اسپیس ایکس کے مالک ہیں، اور ایکس یعنی کہ جو سابقہ ٹویٹر ہے اس کے مالک ہیں۔ ایلون مسک طویل عرصے سے دنیا کے امیر ترین شخص ہیں لیکن اب یہ اعزاز ان کے ہاتھ سے نکلنے کے قریب ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق اوریکل کے جو شریک بانی ہیں لیری ایلسن، ان کی دولت میں 9 ستمبر کو صرف ایک دن میں 88 ارب ڈالر سے زائد کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد ان کے اثاثے جو ہیں وہ بڑھ کر
364 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए हैं और वो फ़िलहाल तो दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं, जबकि इलॉन मस्क जो हैं उनकी दौलत है 384 अरब डॉलर्स और इलॉन मस्क जो हैं वो पहले नंबर पर हैं दुनिया में अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में। अब ये जो रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की, इसके मुताबिक ऑरेकल की जो दूसरी तिमाही है, दूसरा क्वार्टर जो है उसकी शानदार कामयाबी रही है, मालियाती कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है और जो उसके शेयर्स हैं उनकी कीमतों में 34% इजाफा हुआ है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लैरी एलिसन को, क्योंकि वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। और ये पहला मौका है कि जब किसी एक शख्स ने एक ही दिन में 88 अरब डॉलर्स कमाए हैं और लैरी एलिसन जो है वो इस साल अब तक 172 अरब डॉलर्स कमा चुके हैं और 2025 में सबसे ज़्यादा दौलत कमाने वाले फ़र्द करार दिए जा रहे हैं। 81 साल उनकी उम्र है एलिसन की और 1977 में उन्होंने ऑरेकल की बुनियाद रखी थी और इस वक्त जो है वो कंपनी के चेयरमैन भी हैं और चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी हैं। और मज़े की बात यह है कि वो इलॉन मस्क के करीबी दोस्त भी हैं और माजी में वो टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा भी रह चुके हैं। तो अब उनकी दौलत जो है वो बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि अब वो इलॉन मस्क को भी पास कर लें। आगे बढ़ते हैं और अल्बानिया की बात करते हैं जी। अल्बानिया के वज़ीर आज़म एडी रामा, उन्होंने दुनिया का पहला वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वज़ीर मुकर्रर कर दिया है और उसका जो काम दिया गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है अवामी टेंडर्स की निगरानी, क्योंकि ज़ाहिर है इस मामले में करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर करप्शन को ख़त्म करने के लिए उसको तैनात किया गया है। ये वर्चुअल AI बेस्ड वज़ीर है और वज़ीर आज़म रामा ने सोशलिस्ट पार्टी के इजलास में अपनी नई काबीना पेश करते हुए नए रुकन का तारुफ़ करवाया और उसका नाम जो है वो डिएला रखा गया है। और डिएला जो है उसका मतलब अगर हम अल्बानिया की ज़बान में करें तो उसका मतलब है सूरज। और रामा ने ये कहा कि डिएला जो है वो पहला ऐसा रुकन है जो कि जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं है, असम्बली का ऐसा रुकन है, बल्कि मसनूई ज़हानत के ज़रिए वो तख्लीक किया गया है और डिएला को तमाम जो अवामी टेंडर्स हैं उनकी निगरानी और फ़ैसले करने की ज़िम्मेदारी दी जाएगी, जिससे ये 100% करप्शन से पाक हो जाएगा और अवामी फ़ंड जो है उसकी जो शफ़ाफ़ियत है वो मुकम्मल हो जाएगी। और रामा जो है उनके मुताबिक हुकूमत के जो मुख्तलिफ़ वज़ारती महकमों हैं उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो मरहलावार फिर AI के सुपर्द की जाएगी, ताकि हर टेंडर में जो तमाम अवामी अखराजात हैं वो 100% बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हों, बिल्कुल शफ़ाफ़ हों और हुकूमत की तरफ से जो प्राइवेट कंपनियों के टेंडर का गैर जानिबदाराना जायज़ा लिया जाए, रिश्वत हो, धमकियाँ हो, मफाद परस्ती हो, ये तमाम मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। और डिएला को जनवरी 2025 में बेसिकली लॉन्च किया गया था डिजिटल असिस्टेंट के तौर पर और ख़ातून की शक्ल में ये वर्चुअल एक कैरेक्टर है और अल्बानिया का रिवायती लिबास उन्होंने पहना हुआ होता है और सारिफ़ीन को ये ऑडियो बेस्ड जो है वो अहकामात के ज़रिए 95% सरकारी ख़िदमात तक रसाई फ़राहम कर देती हैं। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक तजर्बा है, क्योंकि ये सारा मामला जो है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है और पाकिस्तान में भी हम जानते हैं कि बहुत सारे मामला टेंडर्स के बहुत ख़राब होते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी और AI की मदद से ये मामला सॉल्व हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं जी और अब रुख करते हैं यूनान का, जहाँ पर 700 से ज़ायद स्कूल्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। अब इनकी वजह क्या है? बेसिकली जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं हैं। जो यूनान की आबादी जो है उसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और इस वजह से ये स्कूल्स जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। अंसर इकबाल बसरा साहब हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ग्रीस में, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंसर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें बताएं कि ये जो 700 के करीब स्कूल्स बंद होने जा रहे हैं तो इसकी वजह क्या सामने आई है यूनान में? यूनान में जो हालिया जो तलीमी साल है 2025 से 26 तक, इसमें जो है वो 721 स्कूलों को जो है वो हुकूमत की तरफ से बंद किया जा रहा है, जो कि तकरीबन 13,473 स्कूल हैं कुल जो यूनान में, उनका ये 5% हिस्सा बनता है, जो कि तलबा की कम तादाद की वजह से जो है इसको जो है वो बंद किया जा रहा है। उसकी मेजर वजह यह है कि यूनान में जो है वो बच्चों की जो शरह पैदाइश है वो कम होने की वजह से ये चीज़ सामने आ रही है और कुछ आबादी की जो उम्र रसीदगी है ये भी मेजर रीज़न है। और दूसरी जो एक और ख़ास वजह है वो जो यहाँ का यंग तबका है, जो नौजवान है, उनका जो है वो यहाँ ग्रीस से मूव करना है
दूसरे ममालिक में हिजरत करना है जी। अच्छा, अब ये जो स्कूल्स हैं, जो बंद होने जा रहे हैं, ये कौन से स्कूल्स हैं और किन-किन शहरों में बंद किए जाएँगे? जी, ये जो बंदिश है ये पूरे मुल्क में है, जिसमें जज़ायर भी शामिल है, दही इलाके भी शामिल है, शहर भी शामिल है। और मैं बताता चलूँ कि जो मरूफ इलाका इनका, जैसा कि अकीका रीजन है जिसमें एथेंस भी शामिल है, उसमें भी 77 स्कूल जो है वो बंद किए जा रहे हैं। अच्छा, जो स्कूल्स बंद किए जाएँगे, तो उनमें जो एक्सिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते हैं, उनका क्या होगा? और जो उन इलाकों में रहने वाले बाकी बच्चे हैं या जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो फिर कहाँ जाएँगे? जी, वैसे ये आपका सवाल बहुत ही अहम है और इसका मैं आपको बताऊँ कि जो तलबा जिनके स्कूल बंद किया जा रहा है, उनको दूसरे और जितने भी करीबी मुमकिन हो सके उन स्कूलों में उनको मुंतकिल किया जा रहा है, ताकि वो अपना जो तलीमी सफ़र है वो ईज़िली जारी रख सके। लेकिन जो दही इलाकों में है, ये लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें से जो तलबा को अक्सर को जो इलाकाई सूरत-ए-हाल की वजह से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर भी स्कूल जाना पड़ सकता है। जी। अच्छा, आंसर ये भी बताइएगा कि ग्रीस में बच्चों की तादाद की कमी के बारे में जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो क्या कहते हैं और पिछले सालों का ट्रेंड क्या है? जी, वैसे जो यूनान में असल में जो शरह पैदाइश है वो तकरीबन 2011 जब ये यूनान में इक़्तिसादी बहरान आया था, तब से ये शुरू हुई हैं। और 2022 में जो सालाना पैदाइशें हैं, जो शरह पैदाइश है, वो तकरीबन 80,000 से कम हुई है। जबकि अमवात की तादाद इस सालों में जो शुरू हुई है वो तकरीबन 2 गुना बढ़ी है। इसकी जो वजूहात हैं मेन, वो जो यूनान में बहरान आया था उसका भी इसमें कहीं है, नौजवानों की हिजरत भी शामिल है। और दूसरा जो नौजवान जो जिनका शादी की तरफ राग़िब नहीं हो रहे, ये भी जो है वो मेजर वजह बन रही है। और कुछ वालिदैन जो है वो दूसरी साइड पर शरह पैदाइश पर नहीं जा रहे, जिसकी ये रीज़न है कि यूनान की जो आबादी है मुसलसल कम हो रही है। हालिया एक सर्वे जिसमें जारी किया, उसमें भी दुनिया की टॉप जो कंट्रीज़ है जिनमें शरह पैदाइश कम है, उसमें ग्रीस पहले नंबर है और इसकी शरह जो आबादी की कम होने की है वो 37% आई है। तो जो ग्रीस में बर्थ रेट है, वो कब से गिर रहा है और वजह उसकी क्या सामने आई है? जी, वैसे आपने बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल किया है। यूनान की हुकूमत है वो भरपूर जो है वो इक़दामात जो है वो आबादी बढ़ाने के लिए कर रही है। इसके लिए हुकूमत यूनान की तरफ से 2035 तक 20 बिलियन यूरो जो है वो खर्च करने का मनसूबा जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें नकद फ़ायदे भी होंगे, टैक्स में कुछ छूट होगी और बच्चों की देखभाल के लिए स्पेशल अलाउंस है वो शामिल है इसमें। और मैं बताता चलूँ कि जो हुकूमत यूनान है उसमें जो बच्चों की पैदाइश पर अलाउंस है उसको पहले बच्चे को 2400 यूरो से लेकर तकरीबन 3500 यूरो तक, चौथे बच्चे की पैदाइश 3500 यूरो तक उसको बढ़ा दिया, ताकि लोगों का जो रुझान है वो पैदाइश की तरफ हो, लोगों को जो है वो आबादी बढ़ने की तरफ जाएं। इसके लिए हुकूमत ने जो वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट और भी इसके अलावा भी लॉन्च किए हैं, जिनको वो इस प्रोग्राम के तहत शामिल किया जा रहा है। जी। और जो ग्रीस की जो हुकूमत है, वो बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए क्या इक़दामात कर रही है? जी, यूनान में असल में जो तलबा की तादाद है ये तकरीबन 2018 और 19 के तलीमी साल से कम होना शुरू हुई है। 2018 और 19 के मुकाबले में 2025 और 26 के मुकाबले में जो तादाद है जो कम हुई है वो 1.28 मिलियन जो है वो कम हुई है, जो कि तकरीबन 1.5 लाख बनती है, जो कि कम हुई है। पिछले तकरीबन 13 सालों में यूनान की जो आबादी है वो भी 4 लाख कम हुई है, जिससे ये मुश्किलात सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अंसर इकबाल बसरा, हमारे नुमाइंदे ग्रीस से हमें जॉइन कर रहे थे और बात हो रही थी कि वहाँ पर 700 से ज़ायद स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की तादाद में शदीद कमी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम रुख करते हैं फ़्रांस का, जहाँ पर जो सियासी क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो मज़ीद गहरा हो गया है और फ़्रांस के जो वज़ीर आज़म हैं उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई है। एक और वज़ीर आज़म फ़्रांस का अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठा है और एक नए वज़ीर आज़म की तैनाती वहाँ पर हो गई है। यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़्रांस से हमें जॉइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले बताइएगा कि ये जो फ्रांसीसी वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म कहेंगे अब तो इन्हें, फ्रांसुआ बायरो, ये पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो गए हैं, तो इस एतमाद के वोट की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? इसका बैकग्राउंड क्या है?
جی دیکھیں، فرانسیسی جو سابق وزیر اعظم ہے بائرو، اس نے اپنے آپ کو جو ہے اعتماد کے ووٹ کے لیے اس لیے پیش کیا کہ 2026 کا بجٹ آ رہا ہے، اور اس حوالے سے جو موجودہ حکومت کے اتحادی جماعتیں ہیں اور عوام ہے، ان میں کافی جو ہے بعض پوائنٹ کے اوپر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ عوام کہہ رہی ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل بینیفٹ ہے وہ کم کیے جا رہے ہیں، قرضوں کا بوجھ جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ایک سخت بجٹ کی جو توقع کی جا رہی تھی، اور اس وجہ سے جو ہے جو سابق وزیر اعظم جو بائرو، انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں جو ہے اپنے آپ کو اعتماد کے ووٹ کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو میں ایک مضبوط پوزیشن پر ہوں گا، اور بجٹ کو جو پاس کرنے کے حوالے سے میرے پاس ایک اخلاقی جواز ہوگا۔ اور یہ وہ وجہ بنی تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اعتماد کے ووٹ کی کال دی، اور پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ اس کو اعتماد حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔ اچھا، ووٹنگ کے نمبرز کیا رہے اور ان کی مخالفت میں جو ووٹ ڈالنے والے لوگ تھے اس میں کیا ان کے اپنے بھی لوگ شامل تھے؟ کوئی اپنے بھی ایسے تھے جنہوں نے کوئی وہ کیا کہتے ہیں اب نشیمن پہ بجلیاں گرائی تھی؟ جی، سابق وزیر اعظم جو فرانس کے تھے، انہوں نے جب اعتماد کے ووٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تو 194 ووٹ ان کے حق میں پڑے، جبکہ 364 جو ووٹ تھے ان کے مخالفت میں پڑے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جو تعداد تھی وہ اس کی مخالفت میں گئی ہے، اور جو موجودہ حکومت تھی وہ بھی یہ توقع نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ پارٹیاں، وہ گروپ جو موجودہ حکومت کے اتحادی تھے، انہوں نے بھی جو وزیر اعظم کے جو پالیسیاں ہیں ان کے خلاف اعتماد کا عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور ان کے جو خلاف ہے وہ انہوں نے ووٹ دیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بنی تھی کیونکہ عوام کے اندر انتہائی غصہ تھا۔ معاشی جو موجودہ حکومت کی پالیسیاں ہیں وہ بہت بڑا اس کی جو وجہ تھی، اور جو اگلا جو 2026 کے لیے بجٹ آ رہا تھا اس میں موجودہ حکومت کچھ نئے قوانین پاس کرنے جا رہی تھی، جس میں یہ ہے کہ زیادہ کام، چھٹیوں میں کمی، اور جو سوشل بینیفٹ ہے اس میں بھی کمی، تاکہ جو حکومت کے اوپر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ کم کیا جا سکے، اور یہی ایک اشتعال تھا عوام میں، ٹریڈ یونین میں اور مختلف سیاسی ورکرز میں، جس کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ملک بھر میں ابھی احتجاج بھی ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو حکومتی اتحادی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ عوام کو جو ہے ناراض کیا جا سکے۔ اور اب جو نئے وزیر اعظم جو نامزد ہوئے ہیں ان کو کس قسم کے چیلنجز درپیش ہوں گے اور کیا وہ ملک کی جو معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو سنبھال سکیں گے؟ دیکھیں، اگر فرانس کی جو موجودہ سیاسی صورتحال آپ دیکھیں تو میکرون کی جو حکومت ہے وہ جو ہے، ہم نے دیکھا کہ جو الیکشن ہوئے تھے اس میں کوئی بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اکثریت حاصل نہیں کر پائی تھی، اور یہ ایک کولیشن کی حکومت ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کولیشن پارٹنر بھی ہے وہ موجودہ حکومت سے خوش نہیں ہے۔ اب جو نئے وزیر اعظم نے حلف لیا ان کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا یہ جو موجودہ جو بجٹ ہے یہ پاس کرنا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے جو مبصرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک سخت بجٹ کی توقع کی جا رہی ہے، اور عوام کے اوپر جو ہے معاشی طور پر مزید اضافہ جو ہے ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، کچھ چھٹیاں جو ہے وہ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، کام کے جو گھنٹے ہیں وہ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل بینیفٹ ہے وہ اس کو جو ہے اس میں کمی کے حوالے سے جو ہے لوگوں میں پریشانی پائی جاتی ہے۔ تو اگر موجودہ جس طرح کی جو معاشی صورتحال ہے اگر اس کو دیکھتے ہوئے اگر بجٹ کو پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک سال کے اندر 3 وزیر اعظم تبدیل ہوئے، اگر پچھلے 2 سال میں دیکھیں تو 5 وزیر اعظم جو ہے فرانس کے اندر تبدیل ہوئے، تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے، خاص کر جو میکرون، ان کی جو پریشانی میں وہ انتہائی اضافہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے، اور جو 2026 کا جو بجٹ ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اگر یہ پاس کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو مشکلات میں کسی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ اچھا یونس صاحب، یہ فرانس میں کافی عرصے سے سیاسی بحران چل رہا ہے تو اب تک معاملات سنبھالے کیوں نہیں جا سکے ہیں؟ ایشو کیا ہے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے درست سوال کیا، اور فرانس کے اندر جو سیاسی معاملات جو ہے وہ الجھ رہے ہیں، اس کی جو بنیادی وجہ ہے جو حکومت ہے وہ فیصلہ سازی نہیں کر پا رہی ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو میکرون حکومت ہے وہ جب ووٹ کے ذریعے آئی تو کسی بھی سیاسی جماعت کو ہم نے دیکھا کہ وہ برتری حاصل نہیں تھی،
اور ایک کولیشن کی حکومت تھی، اور اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ سازی کے حوالے سے جو میکرون حکومت ہے وہ بے بس ہے، اور وہ اپنے جو الائز ہے ان کے جو وجہ سے جو ہے کوئی بھی بل اگر پاس کرنا ہو، کوئی قوانین پاس کرنا ہو، تو وہ اپنے جو دیگر جماعتیں ہیں ان کی طرف دیکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک کمزور پوزیشن کے اوپر ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے، سب سے پہلے تو کورونا کی وجہ کی صورتحال کی وجہ سے پوری یورپ کی معیشت جو ہے وہ خراب ہوئی، اور پھر یوکرین وار نے ہم نے دیکھا کہ اس نے یورپ کی معیشت کو مزید خراب کیا، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو معیشت ہے، یہاں جو بے روزگاری ہے اس میں اضافہ ہوا، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو مہنگائی ہے اس میں اضافہ ہوا، اور اس میں دیکھا کہ یورپین ممالک کے قرضوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اور اب جب یہاں پہ یہ نیٹو کے لیے، اپنی افواج کے لیے ایک فنڈ نکالنے کے لیے، اس کے لیے جو سوشل بینیفٹ ہے اس کے اوپر کٹ لگانے کے لیے جب بات کر رہے ہیں، تو اس سے بھی عوام میں ناراضگی پائی جاتی ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ انتہائی جو دائیں بازو کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اٹھا رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو موجودہ پالیسیاں ہیں وہ جو ہے یہاں کے جو حکومتوں، یہاں کے عوام کے جو اور ملک کے خلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک کی معیشت میں جو پوری یورپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہتری کے بجائے وہاں پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہماری جو لیفٹ پارٹیاں ہیں، ایکسٹریم رائٹ ونگ پارٹیاں ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ سیاسی طور پر اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کئی سالوں سے جو ہے یورپ کے اندر جو انتہائی دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی گرفت مضبوط کر رہی ہے، اور فرانس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو میری لپان کی جو سیاسی جماعت ہے وہ عوامی طور پر اس وقت اگر آپ جائزہ لیں تو وہ اس وقت جو پسندیدگی کے لحاظ سے سب سے سرفہرست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاشی مسائل کے اوپر موجودہ حکومت نے قابو نہیں پایا تو ان کے لیے آگے جا کر مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، یونس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی فرانس کی سیاسی صورتحال کی، بحران کے بعد بحران، وزیر اعظم کے بعد وزیر اعظم، اور اب ایک نیا وزیر اعظم، دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیسے کنٹرول ہو پاتا ہے یا پھر کنٹرول ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ اور اب پروگرام میں ہم رخ کرتے ہیں سویڈن کا، جہاں پر ایک بڑا ہی اہم قانون جو ہے وہ پاس ہونے جا رہا ہے، اور سویڈن جو ہے وہ بیسکلی کرمنل رسپانسبلٹی کی جو ایج ہے، یعنی کہ کسی شخص کے اوپر جرم کی ذمہ داری ڈالنے کی جو عمر ہے اس کو کم کرنے جا رہا ہے، کیونکہ وہاں کے جو نوجوان ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ وہاں کے جو بچے ہیں وہ جرائم میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اب کس طرح یہ معاملہ ہو رہا ہے، قانون کیا ہے، یہ پورا معاملہ ہم جانتے ہیں۔ زبیر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، سویڈن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم زبیر، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتا سکیں کہ یہ جو سویڈن میں جرائم کی ذمہ داری کی جو عمر ہے وہ 15 سال سے کم کرنے کا جو منصوبہ سامنے آیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور اب یہ عمر کتنی پروپوز کی جا رہی ہے، کتنی ہوگی یہ عمر؟ جی، سویڈن میں نوجوانوں اور بچوں کے لیے اگر کوئی قوانین ہیں جرم کے تو وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، یعنی کہ اگر کوئی نوجوان یا بچہ کسی جرم میں ملوث ہو تو بعض اوقات انہیں ایسی سزا دی جاتی ہے کہ جو سزا نہ ہونے کے برابر ہو یا بالکل بھی سزا نہیں دی جاتی۔ اس حوالے سے جو حالیہ قانون سویڈن کا ہے اس کے مطابق 15 سال تک کے بچے، یعنی کہ 15 سے 17 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے تو خصوصی طور پہ کچھ قوانین موجود تھے کہ انہیں کوئی سزا سنائی جائے، لیکن 15 سال سے کم عمر کے بچے اگر کسی سنگین جرم میں ملوث ہوں تو ان کے لیے کوئی خاص یا خاطر خواہ اقدامات یا قوانین نہیں تھے۔ تو اس حوالے سے اب جو عمر تجویز کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اگر 13 سال تک کی عمر تک کا بچہ کسی سنگین جرم یعنی کہ قتل یا پھر جو ہے وہ بم دھماکوں میں ملوث ہوا تو اسے جیل کی سزا سنائی جائے گی۔ اچھا، یہ جو تجویز ہے یہ کس کی طرف سے دی گئی ہے، اور اس عمر کو کم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ دیکھیں، یہ تجویز جو ہے وہ حکومتی اتحاد کی جانب سے ایک ڈیبیٹ آرٹیکل کے طور پہ سامنے آئی ہے، جس میں سویڈن کی جو اس وقت حکمران جماعت ہے مودریٹ پارٹی کے وزیر اعظم اولف کرسٹرسن، سویڈش ڈیموکریٹس کے سربراہ یمی اوکیسن، کرس ڈیموکراترنا یعنی کہ کرسچن ڈیموکریٹ کی سربراہ ایبا بوش اور لبرل پارٹی کی سربراہ سیمونا موہمسن کی جانب سے ایک ڈیبیٹ آرٹیکل کے اندر عارضی طور پر ایک قانون لانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اور یہ تجویز پیش کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سویڈن میں گینگ وار کے بڑھتے ہوئے جرائم کی وجہ سے متعدد نوجوان اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔
اور یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے سال 2018 سے. یوں تو سویڈن میں فائرنگ کے واقعات ہوتے رہے، لیکن سال 2018 میں تقریباً 43 نوجوان اپنی جان سے گئے اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا. سال 2022 میں تقریباً 62 ایسے نوجوان تھے کہ جو فائرنگ کے واقعات میں ہلاک ہوئے. سویڈن کا ایک ادارہ ہے جسے بروز فورے بیگاندے کہا جاتا ہے، اس نے سال 2021 میں ایک ایسی رپورٹ پیش کی جس میں سویڈن کا موازنہ جو ہے وہ 22 یورپ کے دیگر ملکوں سے کیا گیا، جس کے مطابق سال 2000 سے لے کے 2019 تک جو یورپ میں ہلاکتیں ہوئیں اس میں سویڈن جو ہے وہ سر فہرست رہا. یعنی کہ سویڈن کو ایک خطرناک ملک قرار دیا گیا کہ یہاں پر تقریباً جو ہے وہ نوجوانوں کی ہلاکتیں دیگر یورپ کے مقابلوں میں فائرنگ کے نتیجے میں زیادہ ہوتی ہیں. سویڈن میں اس وقت گینگ وار جو ہے وہ پیک پر ہے اور بہت سے جو گینگز ہیں ان کے سربراہ جو ہے وہ بیرون ملک رہ کے جو ہے وہ نوجوانوں کے ذریعے یہاں پر ہلاکتیں کرواتے ہیں، ایک دوسرے کے لوگوں کو مرواتے ہیں. یہاں جو ہے وہ اس حد تک تو چیزیں ایکسیپٹیبل تھیں کہ نوجوان جو گینگ میں ملوث تھے وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے تھے، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ گینگ میں ملوث لوگوں کی فیملیز بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں. یعنی کہ جو گینگ میں ملوث لوگ ہیں ان کے کچھ رشتہ داروں کی جو ہے وہ ہلاکتیں سامنے آئی ہیں. حالیہ دنوں میں ایک ایسا معاملہ بھی سامنے آیا تھا جس میں کہ گینگ وار کے افراد نے اپنے مخالف گروپ کے ایک شخص کی جو ہے والدہ کا فائرنگ کر کے جو ہے وہ ہلاکت کا واقعہ رونما کیا، جس کے بعد جو ہے وہ جو رشتہ دار ہیں گینگ وار کے اندر ملوث لوگوں کے وہ بھی محفوظ نہیں رہے. تو اگر بات کی جائے سویڈن کے شہر مالمو کی تو مالمو یہاں پر کسی حد تک جو ہے وہ جرائم کا گڑھ رہا، لیکن اب یہ بڑھتے بڑھتے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم تک پہنچ گیا ہے. سال 2025 کی اگر ہم بات کریں تو سال 2025 میں اب تک کی جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق 140 مقامات پر دستی بموں سے حملے ہوئے ہیں، جبکہ 114 افراد جو ہیں 114 واقعات فائرنگ کے ہوئے ہیں، جس میں 38 افراد اپنی جان سے گئے ہیں. تو یہ اس طریقے کے واقعات تھے جس کی وجہ سے حکومت نے یہ عارضی قانون کی تجویز دی ہے اور 13 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو اگر کسی بھی اس طرح کے سنگین مقدمات میں نامزد کیا جائے گا یا ان کے اوپر جرم ثابت ہوگا تو انہیں جیل میں بٹھایا جائے گا. اچھا، میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی سمجھا سکیں کہ جرائم پیشہ گروہ جو ہیں وہ کس طریقے سے بچوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو کرمنل نیٹ ورک ہیں وہ بچوں کو آن لائن ایپس جو سوشل میڈیا کی ایپس ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ ریکروٹ کرتے ہیں. ان کو مختلف قسم کے انسینٹیو یعنی کہ ان کو پیسے کی لالچ دی جاتی ہے، کچھ بچوں کو جو ہے وہ نام کی لالچ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کرے. تو 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے جیسے سوشل میڈیا کی عام ایپس ہیں وہ پہلے استعمال ہوتی تھیں، لیکن اب چونکہ پولیس نے ان کو کنٹرول کرنا شروع کیا ہے تو انہوں نے انکرپٹڈ ایپ یعنی کہ سگنل اور ٹیلی گرام کا سہارا لیا ہے اور آن لائن بچوں کو یا تو گیمنگ ایپس کے ذریعے جو ہے وہ ریکروٹ کیا جاتا ہے یا پھر جو ہے کچھ بچے جو آلریڈی گینگز کے اندر شامل ہیں ان کی مدد کے ذریعے نئے بچوں کو گینگز کے اندر لایا جاتا ہے. یہاں پر عوامی حلقوں میں یہ بات عام ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سویڈن میں چونکہ اسکول میں یونیفارم نہیں ہے تو یونیفارم نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر برانڈ کا کلچر ہے، یعنی کہ بچوں کو مہنگے برانڈ جو ہے وہ شو آف کرنے کی عادت ہو گئی ہے. اور یہ بچے چونکہ کچھ غریب گھرانوں سے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی امیگرینٹس فیملی سے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بچوں کی تعداد گھر میں زیادہ ہو اور پیرنٹس کے پاس جو ہے وہ اتنی انکم نہ ہو کہ وہ بچوں کو 200 یا 300 یورو کا ایک برانڈڈ جیکٹ لے کے دیں یا پھر ان کو برانڈڈ جوتے لے کے دیں. تو یہ بچے جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے ان تمام کرمنل نیٹ ورک کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. اور زبیر، یہ جو بچے یہ جو کرمنلز کی طرف سے یوں کہیے کہ ریکروٹ کیے جاتے ہیں تو یہ بچے کس طرح کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں اور بچوں کی طرف سے جو جرائم کیے جاتے ہیں ان کی تعداد یا شرح کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، شروع میں تو بچوں کو جو ہے وہ ایک اس طریقے کے نیٹ ورک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر ان کو جو ہے وہ ڈرگس یعنی کہ منشیات کو بیچنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد رہتے رہتے بچوں کو جو ہے وہ کچھ اس طریقے کے ٹاسک دیے جاتے ہیں کہ جس میں بم دھماکے ہیں یا کسی کی ہلاکت. تو یہ تمام تر چیزیں سامنے آئی ہیں
اور بچوں کو نہ صرف جو ہے وہ ان نیٹ ورک کی جانب سے پیسوں کی لالچ دی جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات یہ بھی چیزیں دیکھنے کو سامنے آئی ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے، انہیں دھمکایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو ہم آپ کے کسی اہل خانہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے. تو بچے اس طریقے سے جرائم پیشہ بنتے ہیں اور جرائم نیٹ ورک کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ان کے لیے اس دلدل سے باہر آنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، کیا سویڈن میں جرائم میں ملوث جو بچے ہیں ان کے لیے کوئی خاص قوانین ہیں، کوئی خاص جیلیں وغیرہ ہیں؟ دیکھیں، سویڈن میں اس وقت جو ہے وہ بچوں کے لیے کوئی جیلیں نہیں ہیں. یعنی کہ اگر 15 سال سے کم عمر کے بچے سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے، یا اگر وہ کسی گینگ میں یا کسی نیٹ ورک کا حصہ پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے پولیس کے پاس اختیار نہیں کہ وہ کوئی کیس رجسٹر کر کے اس کے اوپر تحقیقات کریں یا بچوں کو جو ہے وہ لاک اپ کیا جائے. اس کے بجائے یہاں پر سوشل سروسز کو کیس دیے جاتے ہیں، اور سوشل سروسز بچوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ جرائم سے باہر نکل کے ایک عام انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے کوششیں کریں. اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ 15 سال سے 17 سال تک کی عمر کے بچے اگر کوئی جرم کرتے ہیں تو بعض اوقات انہیں چھوٹا مائنر سا جو ہے وہ آپ سمجھے کہ سزا دی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر عمدم شربات یعنی کہ ینگسٹر ڈسکاؤنٹ کی بنا پر بچوں اور نوجوانوں کو معاف کر دیا جاتا ہے یا کم سزائیں دی جاتی ہیں. اگر 15 سے 17 سال کا بچہ جرم کرتا ہے تو بعض اوقات اسے ٹریکنگ ڈیوائس لگا کر وہ ایک مخصوص ایریے کے اندر رہنے کا کہا جاتا ہے، اور مختلف جگہوں پر اس کا جانا منع ہوتا ہے. دوسری یہاں پر دوم وارڈ ہوتا ہے کہ جہاں پر 15 سال سے 17 سال کے بچے اگر کسی سنگین جرم میں پائے جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر رکھا جاتا ہے، اور ان کی ذہنی نشوونما جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اور جرائم سے دور رکھنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. تو اب اس قانون کے حوالے سے عوامی رد عمل اور جو سماجی رد عمل ہے وہ کیا سامنے آیا ہے؟ یہاں پر اگر بات کریں کہ عوام کا جو رد عمل ہے وہ یقینی طور پہ ملا جلا ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سویڈن کو اگر جرائم سے پاک کرنا ہے اور نوجوانوں کا بہتر مستقبل بنانا ہے تو اس طریقے کی تجویز بہتر ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجویز جو ہے بچوں کے لیے اچھی نہیں ہے. اگر آپ بات کریں سیاسی جماعتوں کی تو سیاسی جماعتوں میں بھی اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے. جو سویڈن کی سب سے بڑی جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹس، جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہے، انہوں نے 15 سال سے کم اگر عمر کرنے کی تجویز دی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ 14 سال تک کی عمر تک محدود کی جائے، 13 سال نہ کی جائے. جبکہ سینٹر پارٹی اور گرین پارٹی کی طرف سے اس کی مکمل مخالفت سامنے آئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ 13 سال کے بچے کی جو ذہنی صلاحیت ہوتی ہے وہ مکمل نہیں ہوتی اور وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو ہے اس طریقے کی تجویز بچوں کے جو ہے وہ ان کے حقوق کے خلاف ہے. اور چائلڈ کنونشن، چونکہ سویڈن جو ہے وہ چائلڈ کنونشن سائن کرنے والا پہلا ملک ہے اور یہاں پر بچوں کے حقوق پوری دنیا میں سب سے زیادہ مانے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان سیاسی جماعتوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے. دوسری جانب جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی اس کی جو ہے مخالفت کی ہے. اور یہاں اگر بچوں کی بات کی جائے تو مختلف میڈیا سروے ہیں جن کے مطابق چند بچوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بچہ 13 سال کی عمر میں جرم کرتا ہے تو اس کا مطلب اسے 13 سال کی جرم کے مطابق سزا بھی ہونی چاہیے. اور فائنلی زبیر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو نیا قانون ہے یہ کب سے لاگو ہوگا؟ دیکھیں، اس قانون کی اب تک صرف تجویز پیش کی گئی ہے، یعنی کہ اس کے لیے مکمل طور پر پارلیمنٹ سے جو ہے اس کا اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا اور اس کو پارلیمنٹ میں اپروو کیا جائے گا. اگر یہ قانون منظور ہو جاتا ہے تو اگلے سال 1 جولائی 2026 سے اس قانون کا نفاذ کیا جائے گا اور خصوصی طور پر بچوں کے لیے علیحدہ جیلیں بنائی جائیں گی. بہت شکریہ ادا کریں گے. زبیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے کورسپونڈنٹ سویڈن سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. کرمنل رسپانسبلٹی کی ایج وہاں پر 15 سال سے کم کی جا رہی ہے. جو چائلڈ کرائمز ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے ورلڈ وائز میں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.